اور سلمان صفدر صاحب نے آج اندر کیا کچھ دلائل دیے ہیں اور کیا خوشخبری ہے اس وقت پی ٹی آئی کارکنان کے لیے. سلمان صفدر صاحب ایکسکلوسیولی بتائیے گا آج کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا اور جو 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اس سے کیا سائفر کیس پر کوئی اثر پڑے گا؟ تفصیلی طور پر بتائیے گا آج کی سماعت اور اس تمام تر صورتحال پر اپنا رد عمل. دیکھیں، ججز کا خط، ججز کا کنسرن از ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پر ایکشن لے گی. آئی ایم نو ون ٹو کامنٹ آن اٹ. وہ ججز کے کنسرنز ہیں، انشاءاللہ وہ کنسرنز ضرور ایڈریس ہونے چاہیے. اٹس اے سیریس میٹر، اٹ از اے ویری کنسرننگ میٹر فار دا بار، فار دی جوڈیشری، فار ایوری ون. سو آئی ایم شیور کل سے وہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا کنٹری، وہ آلریڈی بنی ہوئی ہے وہ چیز. سو اس کو تو ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے چھوڑتے ہیں. میں اسٹرکٹلی کامنٹ کروں گا آج کی کاروائی کے اوپر. آج کی کاروائی میں سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کچھ کنسرنز تھے بہت سارے لوگوں کے کہ یہ کیس ریمانڈ ہونے جا رہا ہے. میری یہ کبھی بھی آبزرویشن یا ریڈنگ نہیں تھی کہ یہ کیس ریمانڈ کا کیس ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ اپنے اینگلز ہیں کیس کو دیکھنے کے، یا کیس کو جس اینگل سے یا پریویس اٹیمپٹس کو میں دیکھ رہا ہوں. سو آج آغاز میں ہی میں نے جج صاحبان سے یہ بات پوچھ لی کہ سر آپ اس کیس کا ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ میرٹس پر فیصلہ کریں، نہ کہ کوئی اور دوسری آپشن ہو اس میں دوبارہ سائفر بھیجنے کی. میں نے ان کو آن اے لائٹر نوٹ یہ کہہ دیا کہ سائفر میں سفرنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، سائفر میں سفر بہت زیادہ ہو چکا ہے ہر لحاظ سے اس سفر، اور یہ دوبارہ ہمارے سفر کا آغاز نہ کروائیں چوتھی مرتبہ کیس نہیں چلتے. گواہوں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، ڈاکیومنٹس کی بھی، ہماری جرا بھی ساری آؤٹ ہوتی ہے، ساری ڈیفنس بھی ڈسکلوز ہو چکا ہوتا ہے. ہم اپیل میں بھی 11-12 گھنٹے بحث کر چکے ہیں، ہم اپیل میں 7 دن آرگیومنٹس کر چکے ہیں، تمام کمزوریاں ہائی لائٹ کر چکے ہیں. تو اس کے بعد سائفر کے ریمانڈ کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اور جج صاحبان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ میرٹس آف دا کیس میں ٹریول کیا جا چکا ہے تو اب یہ کیس کا فیصلہ میرٹس پر ہوگا. میرٹس میں موٹی موٹی 3-4 چیزیں تھیں جو اچیومنٹس آج رہے. میرٹس میں آپ نے آج یہ دیکھا کہ کس طرح پروسیکیوشن کا کیس چل رہا تھا، 5 لوگوں کو سائفر دیا. ایک ایسا ڈاکیومنٹ نکلا جس نے یہ دکھایا کہ سائفر 9 لوگوں کو گیا اور کسی نے بھی سائفر واپس نہیں لوٹایا. تو صرف عمران خان صاحب اکیلے کے اوپر ہی کیوں یہ کیس چلایا گیا، صرف اکیلے انہی کو کیوں پروسیکیوٹ کیا گیا، سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا، یہ ایسپیکٹ جو تھا یہ آج ججز نے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا. ساتھ ہی ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز جو بیک ٹو بیک ہوئیں، اس میں اس کے پارٹیسپینٹس کون تھے. کابینہ میں ایک کابینہ میں عمران خان صاحب کی کابینہ تھی، ایک میں نواز شریف صاحب کی کابینہ تھی، اور ہماری آرمڈ فورسز کے تمام ٹاپ براس نے اس میں شرکت کی اور یونینیمسلی کمیٹی کا فیصلہ تھا. لینگویج از ان ڈپلومیٹک، لینگویج از آبجیکشنیبل، اسٹرانگ ڈی مارش بھیجنا چاہیے. اور جج صاحب نے سوال پوچھا کیا ڈی مارش گیا؟ ہم نے کہا جی بالکل گیا. یہ آنے والے گواہ میں اسد مجید صاحب بھی اور فیصل ترمذی صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے. سو آج مزید پروسیکیوشن کے کیس کو پے در پے جو ہے وہ مختلف اینگل سے بلوز ملیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کل یہ کیس کنکلوڈ ہوگا. اور کل جب کنکلوڈ ہو جائے گا تو کل فیصلہ بھی آ جائے گا یا پھر محفوظ ہوگا پہلے؟ ڈینٹس اور فلاز اتنے ہیں سرکار کے کیس میں کہ ان کو سنبھالتے 1 آدھا دن تو لگے گا میرا خیال ہے. یہ پیچھے 2 دن کی بات رہ گئی ہے. تھینک یو. خان صاحب کی رہائی سے پہلے دیکھ رہے ہیں گین سے جی بالکل، تھینک یو. ہو جائے گی عید سے پہلے رہائی. اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب یہ بھی لاسٹلی بتائیے گا کہ جو اگین سیم کوشچن کے جو 6 ججز کا خط لیٹر لکھا گیا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا سائفر کیس میں؟ کیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑی فیئر ہیئرنگ ہمیں مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن ہیں. تمام ایویڈنس کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے. وہ 6 ججز کا کنسرن از آن اے ڈفرنٹ ایشو، آن اے ڈفرنٹ نوٹ. وہ آپ کے علم میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھے گی. اچھا، ججز نے کہا کہ یہ جو فیصلے کروائے جاتے ہیں تو وہ نو کامنٹس. دیکھیں یہ بات میں نے کورٹ میں تو نہیں کہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے یہ بات کہاں سنی ہے. میں عدالت میں جو دلائل دے کر آیا ہوں وہ سارے آپ نے سن لیے. جو عدالت میں نے دلائل دی ہیں، وہ عدالت میں جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. رپورٹنگ آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں.
काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आज कोर्ट्स के सामने आ गए हैं। एक तो आज बात बार बार जब मैं आता था तो आप लोग सबसे पहले मुझसे एक सवाल पूछते थे कि केस रिमांड हो रहा है, ये रिमांड हो रहा है, ये रिमांड हो रहा है। मैं हर बार एक ही जवाब देता था, ये केस रिमांड नहीं होगा। जजेस इसको इस तफसील से सुनने के बाद और इसके हालातों वाक़यात देखने के बाद इस केस को रिमांड नहीं करेंगे। तो आज वही बात, रादर देन कि ये बात हवा में रहती, मैंने हिम्मत करके जज साहिबान से ये बात पूछ ली और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि ये केस रिमांड नहीं होगा। ये केस रिमांड नहीं होगा, ये केस का फैसला मेरिट्स पर होगा और मेरिट्स पर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और मेरिट्स पर ही आज हम आगे बढ़े। फॉरेन ऑफिस के बेशुमार गवाहों को आज पढ़ा गया। आज का सबसे जो मेजर ब्लो सरकार के केस को हमने देने की कोशिश की है, ये अब देखना है जज साहब उस एविडेंस को कैसे देखते हैं। वो फॉरेन ऑफिस का हमेशा से ही उनके गवाहों की ये पोजीशन रही कि 5 लोगों को साइफर गया। उनका अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है 5 को नहीं गया, 9 को गया है, तो कितनों को गया है? साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को ही नहीं पता, इतना सिक्योर सिस्टम है, 9 को गया या 5 को गया। सो फॉरेन ऑफिस आने वाले वक्त में अपने ज़रा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक कर ले, बेहतर कर ले और कोई एक पोजीशन रख ले कि 5 को जाता है या 9 को जाता है। और फिर दूसरी जो अहम बात थी कि सिर्फ इमरान खान साहब को ही क्यों आपने उन्हीं के ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी इनिशिएट की, उन्हीं के ख़िलाफ़ क्यों क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ। ये तो किसी ने भी साइफर वापस नहीं लौटाया था, उनको तो कभी नोटिस नहीं किया। साथ ही साथ में आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में क्या बातें डिस्कस हुई और क्या एविडेंस आया, वो सारी बातें आज जज साहिबान के नोटिस में आ गई हैं। सो अब इंशाल्लाह कल दोबारा 2 बजे केस रिज्यूम होगा और मैं कल इंशाल्लाह अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लूँगा और इंशाल्लाह मेरिट्स पर अब इस केस का फैसला होगा और इंशाल्लाह हम अच्छा सर, जजेस ने खत लिखे। आप इंटरव्यू कर लें, हम क्वेश्चन कर लें। नो ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुनाजिर हैं और यहाँ पर इमरान खान के साइफर केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर अरकान असम्बली और सलमान सफदर साहब, मैं नहरी साहब और आप बहुत सारे साफियों को भी देख सकते हैं कि वो सारे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आ गए हैं और यहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और आप सेहन में जा नहीं सकते। और मतलब हम जैसे लोग जिनके पास बाइक्स हैं वो तो लाजमन नहीं जा सकते और ये आप बिल्कुल मुनासिब देख सकते हैं। और इन वकला का भी ये कहना था कि जो 6 जजेस की जो उनका खत आया है, आज वैसे अभी 4 बजे इजलास शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के पूरी कौंसिल का और ये अलीमा खान साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल रही हैं और बड़ी खुशी है उनके चेहरे पे। अब ज़ाहिर सी बात है, जो 6 जजेस ने काम कर दिखाया है वो तो कोई कर दिखा सकता नहीं था, तो इस वजह से इनकी खुशी बनती है।